الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ہم سازے غم دل چھیڑیں گے کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو، ہم سازے غم دل چھیڑیں گے کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو، نغمات دل مخزوں پہ کوئی سر دھننے والا ہو کہ نہ ہو، ہر آنکھ کے گوشے گوشے سے اب خون ٹپکنے والا ہے، بکھریں گے ہزاروں لال و گوہر کوئی چننے والا ہو کہ نہ ہو، نہایت ہی شکر گزار ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اور تحصیل رحیم یار خان کا انتہائی شکریہ، مبارکباد اور خراج تحسین ہے جمعیت اساتذہ ڈویژن بہاولپور ضلع اور اس کی تمام تحصیلوں کا، جنہوں نے آج آپ جیسے پیارے دوستوں سے ملاقات کا موقع بھی میسر کیا اور ایک خوبصورت اہتمام اور انتظام کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی معاشرے کی پوری طرح سے اصلاح اور تربیت کا فریضہ جتنے بہترین انداز میں استاد محترم ادا کر سکتے ہیں، شاید کوئی دوسرا شعبہ نہیں کر سکتا۔ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ایک مرد کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانے کے برابر ہے، اور ایک عورت کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانے کے برابر ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک استاد محترم کو پڑھانا یا تربیت کرنا یا منظم کرنا یہ پورے معاشرے کو منظم کرنے کے برابر ہے۔ اساتذہ کرام اگر اپنے فرائض کو پہچان لیں تو سارے کے سارے معاشرے کا مقدر بدل سکتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک معلم کی نسبت سے متعارف نہیں کروایا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ معلم ہونا اس کائنات کا سب سے بڑا کام ہے، اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، اکثر آپ نے یہ حدیث سنی بھی ہے، پڑھائی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ فرمایا کہ جب ایک تعلیم دینے والا، خیر کی تعلیم دینے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو اس ساری کائنات کی مخلوقات اس کے لیے دعا میں مصروف ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں، کائنات کے امام نے فرمایا حتی النملۃ فی جوہرہا، کہ کیڑے مکوڑے بھی اپنی بلوں کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر، وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں پانی کے پیٹ میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ فرمایا لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو خیر کا سبق دینے کے لیے نکلا ہے اس کے لیے ساری کائنات دعا گو ہو جاتی ہے۔ اساتذہ کرام سے ہم نے سیکھا اور پڑھا ہے، بڑی دیر بعد اس حدیث کا مفہوم سمجھ آیا کہ آخر اس بندے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے۔ فرشتے بھی، انسان بھی، مخلوقات بھی، کیڑے مکوڑے بھی، مچھلیاں بھی، یہ سارے اس کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو جو مجھے بات سمجھ آئی ہے اللہ کی توفیق سے وہ یہ ہے، چونکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا کام کرنے نکلا ہے، یہ وہ کام کرنے نکلا ہے جس میں پوری کائنات کی خیر ہے، لہذا پوری کائنات اس کی خیر اور برکت کے لیے دعا کرتی ہے۔ کوئی معمولی کام ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کے ایک نوکری حاصل کی ہے اور روزانہ کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ ایک بس فریضہ پورا کر رہے ہیں؟ آپ بلا شبہ اس کائنات کا سب سے بڑا کام کر رہے ہیں، آپ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، اور انبیاء کرام کا وہ کام اور وہ تڑپ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے جو 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا سے کر کے گئے۔ وہی کام آپ کے سپرد ہوا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا، اور جس پر قرآن نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پہنچا ہے وہ آگے پہنچائیے۔ یہ سلسلہ تعلیم، یہ سلسلہ تدریس، یہ سلسلہ تذکیر، یہ سلسلہ تربیت، یہ سلسلہ تبلیغ جو ہے یہ رکنا نہیں چاہیے، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت چلنا چاہیے، اور ہر آنے والے دور کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور اگر اللہ اپنے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یہ اساتذہ کرام پیغام آپ کے لیے بھی ہے، اگر آپ نے یہ اپنا فریضہ ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن آپ کو بھی اسی طرح سے وہاں پہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جس طرح پوری کائنات دعا گو ہے، اسی طرح پوری کائنات کا سب سے بڑا سوال آپ سے کیا جائے گا کہ آپ نے اس قوم کی نسل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ نے سبق پڑھایا، آپ نے انگریز کی تعلیم دی، آپ نے سائنسز کے علوم پڑھائے، آپ نے کامرس کے فیلڈ میں بڑا اچھا کام کیا، آپ نے انجینئرز پیدا کیے، آپ نے اچھے عہدوں پر پہنچنے والے لوگوں کو پیدا کیا، لیکن کیا آپ نے اپنے بچوں کو انسان اور مسلمان بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ آخر یہ آج ہماری تڑپ نہیں ہونی چاہیے؟ تعلیم بھی زیادہ، ادارے بھی زیادہ، اساتذہ بھی زیادہ، سورسز بھی زیادہ، کمیونیکیشن بھی زیادہ، علم کا انبار بھی زیادہ، تحقیق کے ذرائع بھی زیادہ، لیکن 1200 سال ہو گئے، اس کے بعد کوئی امام بخاری پیدا نہیں ہوا، ہزاروں سال بیت گئے اور کوئی امام مسلم نے جنم نہیں لیا۔ مساجد کا جال ہے، مدارس کی ایک لمبی لائن ہے، پڑھانے والوں کی ایک لمبی تعداد ہے، اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک خبر میں، صرف پرائمری کی سطح پر
70,000 کے قریب اساتذہ کرام ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اگر ان ٹوٹل دیکھا جائے تو لاکھوں اساتذہ کرام صبح شام یہ کام کر رہے ہیں. لیکن آخر قوم کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے اگر آپ مجھے معاف کر دیں اور میری اس کڑوی بات کو تھوڑا شوگر کوٹڈ کر کے قبول کر لیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے تربیت کرنی تھی، خدا واسطے معافی مانگ کے یہ کہہ رہا ہوں، اس کی تربیت تو اپنی نہیں ہوئی. کتنے اساتذہ کرام نبیوں والا جذبہ لے کے اس راستے پہ جاتے ہیں، کتنوں کے اندر تڑپ موجود ہے کہ ہماری نسل سنور جائے، کتنوں کے اندر یہ فکر موجود ہے کہ میں نے ان بچوں کا حساب اللہ کو بھی دینا ہے. شاید یہ باتیں سمجھائی نہیں گئیں. حضرات، اسی بات کی فکر پیدا کرنے کا نام جمعیت اساتذہ پاکستان. اب یاد رکھیے گا، جماعتیں عام طور پہ 5-6 چیزیں اگر اپنا لیں تو وہ کامیاب ہوتی ہیں. نمبر 1 تنظیم، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 تبلیغ، نمبر 4 تشہیر، اور نمبر 5 تعاون کو بھی شامل کر لیں. یہ 5 تے ہیں جو آپ یاد کر لیں. آپ اس کو تے پڑھاتے ہیں یا تا پڑھاتے ہیں. تے سے تنظیم، تے سے تربیت، تے سے تبلیغ، تے سے تشہیر، اور اسی سے ہی تعاون کا یہ 5 حرفوں کا فارمولہ ہے، 5 لفظوں کا فارمولہ ہے جو کسی جماعت کے لیے بہت ضروری ہے. میں ان 5 حوالوں سے جو ہم نے کیا ہے 5 سالوں میں، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور آگے کچھ باتیں آپ سے عرض کر کے آپ کے کچھ سوالوں کا جواب دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. تنظیم میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے 3 لوگوں سے شروع ہو کر 12,000 اللہ کی توفیق سے ہو چکے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں، فیکٹ اینڈ فگر میں، کیلکولیشن میں، ایک ایک بندے کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، اس کا علاقہ، یہ میں بتانے کا ذمہ دار ہوں. آپ مجھے یہاں پوچھ لیجئے، آپ مجھے کہیں پوچھ لیجئے. ہم نے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ہے اللہ کی توفیق سے. ہم پاکستان کے 6 صوبوں کے اندر، کشمیر اور بلتستان کو شامل کر کے، ہم 38 میں سے 28 ڈویژنز کے اندر، ہم 149 میں سے 109 ضلعوں کے اندر، ہم 426 تحصیلوں میں سے 230 تحصیلوں کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے اساتذہ کو اپروچ کر چکے ہیں، جن کا پورا ڈیٹا ایک سافٹ ویئر پہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے مارچ سے پہلے ہم دے دیں گے. آپ رحیم یار خان میں بیٹھے ایک کلک سے پتا کر سکیں گے کہ ہمارے بندے کہاں کہاں اللہ کی توفیق سے بیٹھے کام کر رہے ہیں. ہم نے تربیت میں ابھی تربیتی نشستوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. کیسے کروائیں گے؟ عنوانات کیا ہوں گے؟ اوقات کتنے ہوں گے؟ کون گفتگو کرے گا؟ تربیتی نشست کا ماحول اور حتیٰ کہ دورانیہ کیا ہوگا؟ اور آپ سن کے ہنسیں گے کہ آنے والے لوگوں کی ضیافت کیسے کی جائے گی. یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ ہم نے لکھی ہے، اور آج میں اپنے ذمہ داران کے سپرد کر کے جاؤں گا، اور اگلا ٹارگٹ میں آخر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. ہم نے تربیت کے لیے 7 کتابوں کا ایک نصاب بنایا ہے. احسن البیان یہ تفسیر کی کتاب، ریاض الصالحین حدیث کی کتاب، مختصر سیرت النبی سیرت کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تاریخ اسلام، پھر اہل حدیث منزل بمنزل، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اور آخر میں رخت سفر، یہ تنظیمی زندگی کی کتاب. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام دوستوں کے پاس موجود ہوں. یہ 4 سے 5 ہزار کا نسخہ ہے. ماشاءاللہ سارے برسر روزگار ہیں. اللہ آپ کی رزق حلال میں برکت دے. آپ اس کو اپنے خود بھی پڑھیے اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ جا کے اپنے بچوں کو بھی دیجیے. ہم تربیت کے سلسلے میں ایک ڈائری تیار کر رہے ہیں جس میں سال کے ہر دن کے حوالے سے
جمعیت اساتذہ کا ایک میسج آپ کو ملے گا ہر صفحے پر کہ آج آپ نے جا کے بچوں کو یہ بتانا ہے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی توفیق سے تربیت کے لیے 7 کتابیں تیار کر رہے ہیں، پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹر اور ہائر سٹڈیز کے لیول پر 7 کتابیں اساتذہ کے لیے ہوں گی۔ وہ اپنا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ میں نے اپنے لیول پہ اپنے بچے کو کیا تعلیم دینی ہے اس سال میں۔ یہ جمعیت اساتذہ الحمدللہ اپنے ایک تربیتی نصاب پورا ترتیب دے رہی ہے۔ تربیت کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں تربیتی نشستوں کا اہتمام کر رہے ہیں، فکری نشستوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے جو 100 PhD ہمارے ڈاکٹرز پر مشتمل ہے۔ ہماری جماعت کے 100 PhD لوگ جو ہیں وہ ایک تھنک ٹینک ہے پورا اللہ کی توفیق سے۔ وہ بیٹھ کے یہ فکری جو معاملات ہیں جس کی طرف اشارہ حضرت حافظ عثمان ظہیر صاحب نے کیا، وہ جو فکری چیلنجز، الہاد ہے، اس معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی ہے، اس میں لبرلزم ہے، ماڈرنزم کے نام پر ہے، سیکولرزم کے نام پر ہے اور دین بیزاری کے نام پر ہے، جدیدیت کے نام پر ہے۔ یہ سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا ایک فریم ورک جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ ہم جلد پیش کریں گے۔ حضرات، ہم نے الحمدللہ تبلیغ کے میدان میں بھی کام شروع کیا ہے۔ سال کے 4 پوائنٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں: محرم، ربیع الاول، ذو الحج اور ماہ اگست اور رمضان المبارک۔ یہ 5 مواقعوں پر ہم پورے ملک میں اپنا تبلیغی نیٹ ورک چلانے جا رہے ہیں۔ 5 موقعوں پر کن کن موضوعات پہ آپ نے پروگرام کرنے، وہ بھی ایجنڈا آج میں انشاءاللہ آپ کے ذمہ داران کو دے کے جاؤں گا، ریٹن میں، بلیک اینڈ وائٹ میں، تاکہ وہ آپ کے اوپر آپ کے ضلع میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ حضرات، تشہیر جان بوجھ کے ہم نے 4 سال میڈیا کو استعمال نہیں کیا۔ لوگ مجھے کہتے تھے ہم صحافیوں کو بلائیں، ہم دوستوں کو بلائیں، لیکن میں ان سے درخواست کرتا تھا پہلے ہمیں کچھ کر لینے دے۔ اہلاً سہلاً مرحبا، پہلے ہمیں کچھ کر لینے دے۔ الحمدللہ جب ہم نے کچھ جوڑ توڑ کیا ہے، اب ہم باقاعدہ میڈیا کے اوپر انٹر ہوئے ہیں۔ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے اپنے اپنے پورے پروگرامز، ان کی تربیتی ورکشاپس ہم مختلف علاقوں میں کروا رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ جماعت کے کام کی تشہیر بھی کریں۔ علماء کی موجودگی میں تھوڑی جسارت کر کے یہ میں جملہ بول رہا ہوں، ذاتی کام کی تشہیر نہیں کرنی، ذاتی نیکیوں کا دکھاوا نہیں کرنا، لیکن جماعتی کام کی تشہیر بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں، لوگوں کو کیا خبر ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی ایک ایسا میڈیم، کوئی ایسا میڈیا کا اس دور میں جو بھی سورس موجود تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے لیے ہر وہ سورس استعمال کیا۔ حضرات، تعاون کے حوالے سے میں نے 2016 کے پہلے اجلاس میں لاہور میں کہا تھا کہ ہم نے آپ سے فنڈ نہیں لینا، ہم خود کام کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو آپ پھر ہمارے ساتھ تعاون بھی کیجئے گا۔ آج 5 سال کے بعد مجھے اللہ کی توفیق سے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ 5 لاکھ کلومیٹر سفر ہم نے آپ کو کر کے دکھایا۔ یہ رحیم یار خان کا کم از کم میرا 4تھا یا 5واں دورہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے استاد محترم سے سال کا صرف 1000 روپیہ مانگا ہے، صرف 1000 روپیہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنڈا ٹھیک ہے، یہ کام ہونے والا ہے، یہ ہماری نسلوں کے فائدے کا ہے، نہیں، یہ ہماری قبروں میں سکون کا کام ہے، تو پھر آپ کو تعاون بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے یہ اسی طرح سے اکٹھا کر کے اللہ کے دین کا کام کرتے رہے۔
اور ہم الحمدللہ ایک بیت المال بھی بنا رہے ہیں ہماری جمعیت اساتذہ کا. اساتذہ کے جو ذاتی مسائل ہیں، مسہیپ ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، سرکاری لوگوں کو تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، پرائیویٹ لوگوں کو کون سپورٹ کرے گا؟ ہم انشاءاللہ العزیز ان کی کفالت کریں گے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی اللہ کی توفیق سے کریں گے. اساتذہ تنظیمات ہیں موجود، میں کسی ایک کے کام کی نفی نہیں کر رہا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کے کام کی قدر کرتا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق سے ہمارا کام یہ فرائض کا کام ہے، یہ تعاون کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، جو شاید باقی اساتذہ تنظیمات کی طرف سے نہیں ہو رہا. پھر میں دہرا دوں، کوئی میری بات کی غلط ٹرانسلیشن نہ کر لے، میں کہہ رہا ہوں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک وے آف ایکشن ہے، ہمارا ایک کام کرنے کا اپنا انداز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ استاد محترم کو حق سے پہلے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. جس دن میں نے اپنا فرض پورا کر لیا، مجھے امید ہے کہ مجھے معاشرے سے اپنے حق کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، لیکن مجھے سنسیئر ہونا ہے، مجھے پوری ڈیڈیکیشن شو کرنی ہے، مجھے اس معاشرے کے بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے، مجھے بتانا ہے لوگوں کو کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح پڑھاتا ہوں جس طرح میں اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہوں. اور یہی میرے نزدیک ایک اچھے ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی دور سے اس کو پڑھاتا دیکھے تو وہ سمجھے کہ شاید اپنے سگے بیٹے کو پڑھا رہا ہے. دس از دا ٹیچر. ٹیچر از فادر آف نیشن. قوم کے باپ ہیں آپ، لیکن کیا آپ کی طرف باپ والی ہے؟ آپ کی فکر باپ والی ہے؟ نبیوں والی بات تو بہت دور رہ گئی. جتنی ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اتنا ہی اگر ہم اپنے بچے کو، طالب علم کو اپنا لیں تو اللہ کی قسم چینج آ سکتا ہے. اور یہ نسلوں کی تبدیلی ہے. 12,000 اساتذہ کرام کا مطلب ہے 12 لاکھ طالب علموں کو روزانہ پیغام پہنچانا. ایوریج 100 بچے سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں روزانہ، اور 12 لاکھ بچوں کو اپنا میسج پہنچانے کا مطلب ہے 12 لاکھ خاندانوں کے لیے اپنا پیغام چھوڑنا اور 12 لاکھ نسلوں کے اصلاح اور ان کی درستی کا کام کرنا. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ تنظیم، تربیت، تبلیغ، تشہیر اور تعاون کے حوالے سے کام کیا ہے. آپ دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، لیکن جماعتیں اور تنظیمیں چلتی ہیں ٹارگٹس کے ساتھ. ویسے تو ساری زندگی میں یہ کام ہونا چاہیے کہ اگلا قدم کیا ہے. ہم لاہور سے آئے ہیں 600 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر کر کے، 7-8 گھنٹے سے زیادہ کا سفر کر کے، صرف اپنے آپ کو واعظ کرنے کے لیے نہیں آئے. وہ سلسلہ چلتا ہے علماء کا، ماشاءاللہ یہاں بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، مرکز ہے اللہ کے دین کا، اللہ اس کو سلامت رکھے. اور بھی بڑے بڑے مراکز ہیں یہاں پر، اور سلسلے چلتے ہیں کانفرنسوں کے. وہ ایک سلسلہ اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن تنظیموں کا کام 1 اور 1 2 کی طرح ہوتا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے. کرنا کیا ہے؟ آگے کیسے بڑھنا ہے، ایک ایک قدم کر کے کیسے چلنا ہے. تو میں سب لوگوں کی موجودگی میں بڑے احساس کے ساتھ یہ توجہ دلا دوں کہ ہمارے یہ جو یہاں ذمہ داران موجود ہیں ضلع کے، انہوں نے آئندہ 3 ماہ میں تمام تحصیلوں اور ضلع اور ڈویژن کی 20 رکنی کابینہ مکمل کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، کوشش کریں ہر سطح پر ایک آفس قائم ہو، باہر جمعیت اساتذہ کا بورڈ لگا ہو، اور اس آفس میں کم از کم ہمارا تربیتی نصاب پڑھا ہو. جو ہمارا دوست آئے وہ اس کا مطالعہ کرے. نمبر 3، ان 3 ماہ کے اندر ربیع الاول بھی آئے گا. ربیع الاول میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم، تعلیمی کوششوں، تعلیمی طریقہ کار کے حوالے سے سیمینار منعقد کیے جائیں، سیرت کی کانفرنسیں کروائی جائیں، ٹاؤن ہالز میں، پریس کلبز میں، اوپن ایریاز میں، اور جمعیت اساتذہ کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام ہونے چاہیے. میں یہ درخواست کروں گا کہ اب آپ میڈیا کا اہتمام بھی بھرپور کرنا شروع کر دیں. 3 ماہ کے اندر پورے ضلع رحیم یار خان کی 4 تحصیلیں، 1 ضلع اور 5ویں ڈویژن، ان 5 لوگوں کا صرف 50,000 روپیہ ٹارگٹ ہے. یہ آپ نے اپنے دفتر میں پہنچانا ہے.
یہ 4-5 کام ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. یہ آپ نے تنظیمی زندگی، چونکہ تنظیمی اجلاس کی گفتگو ذرا عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے، یہ ٹارگٹس ہم نے دینا ہوتے ہیں. اگر 3 ماہ کے بعد ہمارا یا صوبے کا کوئی نمائندہ یہاں پہ آئے تو وہ یہ 5 ٹارگٹ سامنے رکھ کے آپ سے پوچھے کہ صاحب آپ نے اس میں کیا کیا ہے. میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں کچھ ان سوالات کی طرف آتا ہوں جو اٹھائے گئے. میرے سے پہلے مقررین کی گفتگو میں بتایا گیا کہ 2 سے 3 سال کا گیپ آ گیا ہے. مرکزی قائدین 18 میں آئے تھے اور آج 21 میں آئے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تقریباً اس میں 1.5 سال تو کرونا کھا گیا، اور قریب جماعتی احباب جانتے ہیں کہ میرے پاؤں کا مسئلہ بن گیا تھا، شوگر کا. پھر اللہ کی مرضی تھی، میرے پاؤں کی انگلیاں بھی کٹ گئیں. 4 آپریشن میرے اس دوران میں ہوئے. میں کافی دیر بیڈ پہ رہا، اس وجہ سے شاید میں فزیکلی رابطہ نہیں کر سکا. یہ میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا ہے، چونکہ فون پہ ہمارا رابطہ رہے. ہم مسلسل اپنی طرف سے ہدایات اور درخواستیں بھیجتے رہے. فرماتے ہیں جی اگر قائدین کا تعامل رہے گا تو ہم انشاءاللہ بہت بہتر کارکردگی دکھانے کو تیار ہیں. میں 50 سے 60 لوگوں کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، اگر ہمارے آنے سے کام ہوتا ہے نا ضلع رحیم یار خان میں، تو اللہ کی قسم میں ہر مہینے آنے کو تیار. لیکن آپ کام تو کریں نا، آپ رابطے تو کریں سر. اور ہر آنے والے اجلاس میں ہمیں یہ نہ کہا کریں کہ آئندہ اجلاس بہت اچھا ہوگا. مجھے معاف کر دیجئے گا، میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے. ہر اجلاس میں یہ نہ کہیں کہ آئندہ اجلاس بہت اچھا ہوگا. بھائی یہ کیوں نہیں اچھا؟ رابطے کریں. میں نے تو تحصیل میں 20 لوگ کہیں، آپ ہمیں کو مجمع درکار نہیں ہے. ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ شہر سے باہر نکل کے ہمارا استقبال کریں. ہم تو چپ کر کے مسجد میں پہنچ کے بتایا کہ ہم آگے. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے سامنے کوئی کیمرے لگا کے رکھ دیں اور کل ہماری خبریں چھپے اخبار میں. ہمیں تو اس بات کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. کام تو کریں نا. 20 بندے تو کم از کم تحصیل سے نکالیں، اور یہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے. ہم نے ایک روایت شروع کی فروری میں، الحمدللہ ایک ہی وقت میں پنجاب کی 10 ڈویژنز کا اجلاس ہم نے کیا، ایک ہی دن میں، ایک ہی ٹائم پہ. ہمارے مرکز کے مختلف نمائندے مختلف جگہوں پر گئے. انشاءاللہ العزیز دسمبر میں ہم جماعتی تاریخ میں ایک اور اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں پنجاب کے 36 کے 36 اضلاع کا اجلاس انشاءاللہ کریں گے. اور اس میں رحیم یار خان میں بھی مرکز کا نمائندہ آئے گا، باقی ہر ضلع میں بھی جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے بھی آپ تیاری فرمائیں. میں آپ کو یہ بتا کر اللہ کی توفیق سے اپنی ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے توجہ دلائی ہے، آپ کی جماعت جمعیت اساتذہ اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے. اور ہم تھوڑا ٹیکنیکل وے سے کام کر رہے ہیں. ہم نے پورے قرآن پاک سے دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں 100 حروف ایسے ہیں جو 18,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، جن کی 20% قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ بنتی ہے. ہم نے یہاں تک بھی دیکھ لیا ہے قرآن پاک میں کل ملا کر 1425 افعال استعمال ہوئے ہیں، جو اوورال 14 افعال کی آگے تشریح ہے. اور یہ تقریباً ہمارے ہاں ان کے استعمال کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جو 32% بنتے قرآن پاک کا. قرآن پاک میں 3500 کے قریب اسماء ہیں، یعنی ناؤنس ہیں، اور ان کی تعداد قرآن پاک میں تقریباً 37 یا 38,000 بنتی ہے، جو پرسنٹیج میں 48% بن رہا ہے. ہم اس کی ایک پوری کتاب تیار کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ نے نصاب دیا ہے، جس کلاس میں جتنے سپارے پڑھانے کا کہا ہے، ہم اس کی علیحدہ کتابیں ترتیب دے رہے ہیں. اور گواہی کے طور پر یہ جو کام ہے یہ اس وقت بھی میری گاڑی میں پڑا ہوا ہے. میں کسی بھی دوست کو چیک کروا سکتا ہوں. موجم المفہرس میرے پاس ہے. ہم سفر میں بھی اس پر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم یہ پورا ایک ترتیب شدہ نصاب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آپ بچوں کو جا کے قرآن پڑھائیں. اور حکومت نے جو فیصلہ، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، باقی حکومت کے معاملات اپنے ہیں،
ان سے اتفاق اور اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں پوری جماعت کے پلیٹ فارم پہ۔ ہم انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے، اور ہم رضاکارانہ طور پر اپنے اساتذہ بھی فراہم کریں گے اسکولوں میں انشاءاللہ، کہ وہ جا کے پڑھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ ایک پورے منظم اور ایک آرگنائزڈ وے میں پڑھائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ یہ ترجمۃ القرآن کی کلاسز سوسائٹی کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں میں، بیٹھکوں میں، آپ اپنے ڈرائنگ رومز میں، آپ اپنے آفیسز میں، آپ اپنی مساجد میں، آپ اپنے اداروں میں، آپ اپنے سکولز میں اس کی کلاسز کا اہتمام کیجئے، تاکہ پورے معاشرے کو آپ کا فیض مل سکے۔ تو یہ وہ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ 5 ستمبر کو یعنی اگلے اتوار گجرانوالہ کے اندر ہماری مرکزی کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اس میں ہم اس کی کوئی حتمی شکل انشاءاللہ دے کے واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دوستوں کو آگاہ بھی کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز جہاں تک آپ نے محکمانہ کاموں کی توجہ دلائی ہے، میں پہلے بھی یہاں پر کہہ کے گیا تھا، میں آج پھر ایک دفعہ پھر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کا کوئی کام ہے، کوئی بھی کام ہے، محکمانہ کام ہے، آپ ہمیں فون کر کے آفس میں لکھوا دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا رزلٹ دیں گے اللہ کی توفیق سے۔ وہ کیسے کروائیں گے وہ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں نہ کوئی کسی تعاون کی ضرورت ہے، نہ کسی تعارف کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی سفارش کی ضرورت ہے۔ میں خود اللہ کی توفیق سے، یہ بھی ریشنلائزیشن کا مسئلہ بنا تھا، میں نے خود جا کے اپنے اساتذہ کے کام کروائے، اور میں نے جا کے سیکٹری تعلیم سے کہا تھا کہ سر ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے دھرنا نہیں دینا، ہم نے احتجاج نہیں کرنا، لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہمارا کام کر دیجئے۔ آپ یقین جانیے انہوں نے اسی وقت اپنے پی ایس کو کہا کہ جمعیت اساتذہ کا اگر کوئی کام آئے تو آپ نے فوراً کروانا ہے۔ میں نے ایک دن میں 6 7 لوگوں کی ٹرانسفرز رکوا کے ان کو واپس جہاں وہ چاہتے تھے ان کو بحال کروایا، اور خود میں جاتا رہا اللہ کی توفیق سے۔ میرے پاؤں پہ پٹی اب بھی بندھی ہوئی ہے، اور میں اس کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ہم کام کرتا ہوں۔ محترم حافظ عثمان ظہیر صاحب اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ نکلتے، آپ سب جانتے ہیں ہم یہ کام بے لوث کرتے، ہم اس کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے، ہم اس کا کوئی حصہ بھی نہیں لیتے، ہم صرف یہ رسائل اللہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کرے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حوالے سے اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہتی ہے تو بحیثیت انسان اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں معاف بھی کرے گا۔ کسی دوست کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہوگا، میں نے مغرب بھی یہاں پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور آپ میں سے انفرادی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی شیخ محترم کی چونکہ ہم نے گفتگو سننی ہے، آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں، میزبانان مکرم کا بہت شکر گزار ہوں، جمعیت اساتذہ اور مرکزی جمعیت کا شکر گزار ہوں، ہمارے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اکابرین عمائدین یہاں تشریف لائے ہیں سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔